السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قابل احترام صدر جلسہ، ذمہ داران جمعیت اور جماعت، معزز علماء اکرام، حاضرین جماعت، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اور آپ کو اس جیسے اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں، یہ چوتھا اجتماع ہے جس میں اللہ کے فضل سے مجھے یہی عنوان دیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے ٹمکور میں بھی اسی عنوان پر اللہ کے فضل سے مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا، پھر اس کے بعد ہسکوٹے میں بھی اسی عنوان پر کچھ باتیں کہنے سننے کی اللہ نے توفیق دی۔ ماضی قریب میں ماستی میں یہی عنوان، میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، شکر کر رہا ہوں، میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس عنوان پر ماضی قریب میں گزشتہ کچھ دنوں میں یہ چوتھی مرتبہ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ ایک ہی عنوان 4 مرتبہ کہا جائے اور ماضی قریب میں یہ باتیں آتی رہیں تو ملتی جھلتی باتیں سامنے آئیں گی، باتیں ریپیٹ ہوں گی۔ بس اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی عمل کی کمزوری دور کرے اور قرآن اور حدیث بار بار سنیں اور ہمارے ایمان کو اللہ تازہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے میرے موضوع کو شروع کرنے کے لیے سورۃ النحل کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر گھٹنے لگتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں کے سامنے نہیں آتا، چھپتا پھرتا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور دل میں یہ سوچتا أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اسی ذلت کے ساتھ اس بچی کو اپنے گھر میں رکھوں، اپنے ساتھ رکھوں یا گڑھا کھود کر اس کو گاڑ دو۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا برا فیصلہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کتنا بدترین فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لڑکا پیدا ہوتا تو خوشیاں مناتے، اور اسی گھر میں اگر بچی لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر غم کی لہر اس گھر کے اندر دوڑ جاتی۔ ساری تاریخ جاہلیت، زمانے جاہلیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے زمانے کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی آیت نمبر 50 پر 8 سورہ النحل 14واں پارہ یہ کافی ہے۔ 1000 کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھے۔ زمانہ کیسا تھا یہ ایک آیت بتا رہی ہے کہ زمانہ ایسا تھا، جب بچی پیدا ہوتی تو آدمی خوش نہیں ہوتا، جب لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ گاٹ دیا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس ایک آیت میں اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، آپ شکر ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آپ شکریہ ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور آپ احسان مند رہیں دین اسلام کا کہ دین نے بالکل اپوزٹ، بالکل الٹا تمہیں مقام دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، آج بھی اس مجلس میں یا غیر مجلس کے اندر یا مسلمانوں میں کوئی بھی بچی پیدا ہونے پر اگر وہ
دکھ کر رہا ہے، غم کر رہا ہے، پہلی بچی پیدا ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت، الحمدللہ، دوسری پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے حضرت، الحمدللہ، خوشخبری آئی ہے، تیسری پیدا ہوتی ہے، اب گھر میں لوگ آ جاتے ہیں، جی ادھر سے کوئی بڑی عورت آ جاتی ہے، ادھر سے کوئی آ جاتا ہے، کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، 3 بچیاں ہیں، چوتھی بچی بھی اگر آ گئی، 4 لڑکیاں ہیں، 5ویں بھی بچی اگر آ گئی، 5 بیٹیاں. آج بھی وہ زمانے جاہلیت کے کچھ اثرات آج بھی باقی ہیں. اس مجلس کا یہ حصہ ہے، اس مجلس میں آنے کا یہ، مان لیجئے آپ جو بیٹھے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، جب آپ یہاں آئے ہیں دل میں سوچ لیجئے میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں اگر بچی پیدا ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، جتنی بھی. ہاں ایک اور چیز بتا دوں، لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس 2 بچیاں ہو گئی، 1 لڑکا ہو گیا تو بعد میں آپریشن کروا لیں گے. حرام ہے، حرام ہے، موضوع پر ہی آ رہا ہوں میں، حرام ہے. پھر تیسری بھی بچی ہو گئی، پھر چوتھے پہ کر لیں گے. یہ لڑکے کی چکر میں بچیاں بھی ہوتی جاتی رہتی ہیں اور لوگ نفرت بھی کرتے جاتے ہیں. میرے بھائیوں ذہن میں رکھیں، خواتین اسلام ذہن میں رکھیں، سبحان اللہ، یہ جو لڑکی ہے اسے ہمارے دین نے کیا کہا ہے، عورت کے تعلق سے ہمارے اسلام نے کیا کہا ہے. کتنی بار وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں آتی ہے، آپ کے سامنے آتی ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، المرأة الصالحہ. ارے ساری دنیا ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، اور المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت، نیک خاتون، خاتون اسلام ساری دنیا سے بڑی ہے، ساری دنیا پر بھاری ہے. اور دنیا ایک طرف رکھ دے، یہ نعمت اللہ کی ایک طرف ہے. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت اترتی ہے، آیت یہ ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. آگے کا لفظ حضرت عمر کا تمہارے سامنے پڑھوں گا، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. قال عمر ای المال نتخذ یا رسول اللہ. حضرت عمر نے نبی سے پوچھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سونا چاندی جمع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کون سا مال جمع کریں جو سونے سے بہتر ہے، جو چاندی سے بہتر ہے؟ نبی کے الفاظ سن لیجئے، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة تعید احدکم علی امر الاخرہ. رواہ الامام احمد وابن ماجہ. سبحان اللہ، 3 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں سونے سے بہتر ہیں، چاندی سے بہتر ہیں. پہلی چیز نبی نے فرمایا قلبا شاکرا، ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے، تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے. ورنہ اگر دل بے نیاز نہ ہو تو ساری دولت ملنے کے باوجود بھی بھکاری کا بھکاری اور فقیر کا فقیر آدمی رہتا ہے. موضوع شکریہ نہیں ہے. آگے چلیے، وہ لساناً ذاکرہ، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل جائے، ہمیشہ اللہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، گانے نہ ہو، خاموش بیٹھے ہیں استغفر اللہ پڑھتے رہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سعودی عرب کے اندر مکے سے مدینہ جب ہم جاتے ہیں، سبحان اللہ، 10 کلومیٹر پر 15 کلومیٹر پر کہیں استغفر اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ. یاد کر اپنے پروردگار کو. ہمیشہ زبان ایسی لے کر آئیے جو رب کو یاد کرنے والی ہو. سبحان اللہ. پھر تیسرا لفظ اللہ تبارک و تعالی مجلس کے ہر آدمی کو عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر نوجوان کو عطا فرمائے. وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. ایسی بیوی مل جائے، ایسی عورت مل جائے جو ہمارے آخرت کے مسئلوں میں ہماری مدد فرمائے. ایسی عورت شادی ہونے سے پہلے بے نمازی، اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد نوجوان نمازی بن جاتا ہے. شادی ہونے سے پہلے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد اتنی نیک بچی مل گئی، اللہ اکبر، ایسی عورت مل گئی چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے. شادی ہونے سے پہلے بینک میں کام کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے. وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. ایسی بیوی ملے آخرت کے مسئلے میں ہماری مدد فرمائے. نبی نے فرمایا یہ عورت سونے سے بہتر ہے، اللہ اکبر، یہ عورت چاندی سے بہتر ہے، اللہ اکبر. ماؤں اور بہنوں، تمہیں ہمارے نبی نے جو مقام دیا ہے، سونا چاندی تمہارے سامنے ہیچ ہے، سونا چاندی تمہارے سامنے بیکار ہے. کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر عورت کو مرد سے اونچا مقام دیا گیا ہے، جہاں حسن سلوک کا مسئلہ آتا ہے.
ماں باپ کو دیکھنے کا مسئلہ آتا ہے، ان کی تیمارداری کا مسئلہ آتا ہے۔ مشہور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اے اللہ کے نبی کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تیری ماں، دوسری مرتبہ تیری ماں،